السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل پہ اور اپنے اس ویلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ یہ اپڈیٹ جو ہے غزہ منصوبے کے متعلق ہے، وہ یہ کہ پاکستان سمیت عرب و مسلم ملکوں نے حماس کے رد عمل کا خیر مقدم کیا ہے۔ حماس نے جو ہے وہ غزہ منصوبے کو جو ہے تسلیم کیے ہے، اس لیے پاکستان سمیت عرب و مسلم ملکوں نے حماس کے رد عمل کا خیر مقدم کیا ہے۔ تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین۔ پاکستان اور 7 دیگر عرب و مسلم ممالک نے اتوار کو غزہ میں اسرائیلی جارحیت ختم کرنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے پر فلسطینی تنظیم حماس کے رد عمل کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے دیرپا فائر بندی اور بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال میں مددگار ہونے کا ایک حقیقی موقع قرار دیا ہے۔ ٹرمپ نے 29 ستمبر کو اپنا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ پیش کیا تھا، جس میں فوری فائر بندی، اسرائیلی قیدیوں کی رہائی، مرحلہ وار اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کا انخلاء، حماس کو غیر مسلح کرنے اور بین الاقوامی نگرانی میں غزہ کی بحالی کا منصوبہ شامل ہے۔ منصوبے کو اکتوبر 2023 سے جاری تنازع میں دسیوں ہزار فلسطینیوں کی موت کے بعد جنگ کے خاتمے کے ایک ممکنہ فریم ورک کے طور پر کئی عرب اور اسلامی ممالک کی محتاط حمایت حاصل ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ایک مشترکہ بیان میں پاکستان، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب، قطر اور مصر کے وزراء خارجہ نے کہا کہ وہ غزہ میں جنگ کے خاتمے، تمام قیدیوں زندہ یا مردہ کی رہائی اور نفاذ کے طریقہ کار پر فوری مذاکرات کے آغاز سے متعلق صدر ٹرمپ کی تجویز پر حماس کے اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزرائے خارجہ نے اسرائیل سے فوراً بمباری روکنے اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کے صدر ٹرمپ کے مطالبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ان کے عزم کو سراہا۔ انہوں نے توثیق کی کہ یہ پیش رفت جامع اور دیرپا فائر بندی کے حصول اور غزہ پٹی کے عوام کو درپیش سنگین انسانی حالات کے حل کے لیے حقیقی موقع ہے۔ بیان میں حماس کے اس اعلان کا بھی خیر مقدم کیا گیا کہ وہ غزہ کا انتظام غیر وابستہ ٹیکنوکریٹس پر مشتمل عبوری فلسطینی انتظامی کمیٹی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ تجویز کے نفاذ کے طریقہ کار پر اتفاق اور اس کے تمام پہلوؤں کے حل کے لیے فوراً مذاکرات شروع کیے جائیں۔ وزرائے خارجہ نے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا کہ وہ تجویز پر عمل درآمد کی کوششوں کی حمایت کریں گے، غزہ پر جنگ کے فوری خاتمے کے لیے کام کریں گے اور ایسے جامع معاہدے تک پہنچیں گے جو غزہ تک انسان دوست امداد کی بلا رکاوٹ ترسیل کو یقینی بنائے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ کسی بھی معاہدے میں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو روکا جانا چاہیے، شہریوں کے تحفظ کی ضمانت دی جائے، قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنایا جائے اور فلسطینی اتھارٹی کی غزہ واپسی کو ممکن بنایا جائے تاکہ غزہ اور مغربی کنارے کو ایک متحدہ انتظامیہ کے تحت لایا جا سکے۔ حماس نے جمعے کو جاری اپنے تحریری جواب میں کہا تھا کہ وہ ٹرمپ کے مجوزہ تبادلے کے فارمولے کے تحت تمام قیدیوں زندہ یا مردہ کی رہائی پر رضامند ہے، بشرطیکہ کہ عمل درآمد کے لیے زمینی حالات سازگار ہوں۔ تنظیم نے یہ موقف بھی دہرایا کہ وہ غزہ پٹی کے انتظام کو ایک آزاد فلسطینی انتظامیہ ٹیکنوکریٹک اتھارٹی کے سپرد کرنے پر متفق ہے، جو فلسطینی قومی اتفاق رائے اور عرب و اسلامی حمایت پر مبنی ہو۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی اپڈیٹ فلسطین غزہ کے متعلق۔ ناظرین، میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔